الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام رملہ ہے۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ ہیں۔ ان کے والد کا نام حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان کا نام صخر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف ہے۔ یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی پھوپھی ہیں، مگر یہ بات مشہور تو ہے درست نہیں، کیونکہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بن ابو العاص بن امیہ کا شجرہ اس طرح ہے، پھر بھی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ آپ کی پھوپھی کیسے ہو سکتی ہیں؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے عبید اللہ بن جہش کی قدمی تھی، جو اسلام لائے اور حبشہ کی جانب ہجرت اختیار کر گئے۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، مجھے ایک رات خواب میں اپنا خاوند نہایت بدصورت نظر آیا۔ صبح ہوئی تو مجھے کہنے لگا، میں نے دین کے معاملے میں غور کیا تو مجھے نصرانیت سے بہتر کوئی معلوم نہیں ہوا۔ میں اس کے قریب پہنچ چکا تھا، لیکن پھر میں دین اسلام میں داخل ہوا۔ اب پھر میں نے نصرانیت کو قبول کر لیا ہے۔ میں نے کہا، واللہ نصرانیت میں کوئی بہتری نہیں، اور ساتھ ہی میں نے اپنا خواب بیان کر دیا۔ اس نے غضب میں آ کر مجھ پر شراب انڈیل دی اور مرتد ہو کر مر گیا۔ پھر میں نے ایک حسین تر خواب دیکھا، کوئی مجھے کہہ رہا ہے، اے ام المومنین۔ میں نے اس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم پاک میں آنے کی تعبیر لی۔ پھر جب عدت تمام ہوئی تو میرے پاس نجاشی کی طرف سے ابرہہ نامی لڑکی آ کر کہنے لگی، ہمارے بادشاہ نے کہا ہے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا ہے کہ میں تیرا نکاح ان کے ساتھ کر دوں۔ میں نے جواباً کہا، اللہ تعالیٰ مجھے ہر بھلائی سے بہرمند فرمائے۔ پھر لڑکی نے کہا، یہ بھی فرمایا ہے کہ آپ کسی کو اپنے نکاح کا وکیل بنا دیں جو آپ کا نکاح کرے۔ میں نے بشارت سنانے والی لڑکی کو اپنی طرف سے ایک خلعت اور اپنے کنگن دے دیے، نیز حضرت خالد بن سعید کو نکاح کا وکیل مقرر کر دیا۔ جب رات آئی تو نجاشی نے تمام مسلمانوں کو اپنے ہاں بلایا جو وہاں موجود تھے۔ پھر یہ خطبہ پڑھا، الحمدللہ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کیا، 400 دینار مہر مقرر ہوا، اور اس نے از خود قوم کے سامنے دینار بکھیر دیے۔ کتاب شرف المصطفیٰ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ وکیل تھے۔ در سمین میں ہے کہ یہ نجاشی کے پاس قاصد بن کر گئے تھے اور وکیل پہلے ہی شخص تھے۔ بعض نے کہا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو وکیل بنایا گیا تھا، تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے والد ابو سفیان اس وقت تک دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر اسلام سے مشرف ہوئے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب مہر میرے پاس پہنچا تو جس لڑکی نے مجھے بشارت سنائی تھی 50 مسکال میں نے اسے عطا کر دی، مگر اس نے سبھی واپس کرتے ہوئے کہا، میں نے دین مصطفیٰ کو قبول کر لیا ہے۔ آپ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سلام کہہ دینا اور عرض کرنا کہ میں بھی دین اسلام میں آ چکی ہوں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، حضرت نجاشی رضی اللہ عنہ نے اپنی خواتین کو تحائف خصوصاً خوشبو، عطر وغیرہ میرے پاس بھیجنے کا حکم دیا۔ پھر ہم مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئیں تو لڑکی کہنے لگی، بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں میرا سلام و پیغام دینا نہ بھولے گا۔ جب میں مدینہ طیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اس لڑکی کی کیفیت بیان کی، اس کا سلام پیش کیا۔ آپ مسکرائے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کی اس پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ حضرت ام حبیبہ اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس طرح ہے کہ ابو سفیان اسلام لانے سے قبل مدینہ طیبہ حاضر ہوئے تو اپنی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسند شریف پر بیٹھنا چاہا تو فوراً ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے منع فرما دیا اور آپ کا بستر لپیٹ کر الگ رکھ دیا۔ ابو سفیان نے حیرانی کے عالم میں دریافت کیا، کیا میں اس لائق نہیں تھا؟ بیٹی نے جواب دیا، ہاں تم اس کے لائق نہیں تھے۔
سن 44 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، بعض نے سن 40 ہجری بھی لکھا ہے۔ واللہ تعالیٰ عالم۔